الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشی ہے. ایک تو خوشی اسے روزانہ ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اذان مغرب سننے کے بعد، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. اس وقت اللہ رب العالمین ایک روزے دار کو خوش کر دے گا، اتنی خوشی دے گا کہ وہ آج محسوس نہیں کر سکتا ہے. یہ روزے دار کے فوائد ہیں، پر اس سے آگے تھوڑا سا ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اندر کوئی اس طریقے سے خرابی نہ آئے جس سے ہمارے روزے پر اثر پڑے یا ہماری کسی بھی عبادت کے اندر اثر پڑے. رب سے ملاقات کرنا ہے، اور رب سے ملاقات کے لیے ضروری ہے ہمیں دو چیزوں کا اہتمام کرنا. ایک تو یہ اچھے اعمال کرنا، جیسے کہ روزہ ہے، نماز ہے، یہ سارے اچھے اعمال، جیسا کہ اللہ نے فرمایا: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھے اعمال کرے، اور یہ اچھے اعمال میں شامل ہے روزہ، نماز، تلاوت قرآن، تراویح، نوافل، یہ جتنے بھی ہیں سب یہ اچھے اعمال میں داخل ہیں. لیکن ان اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ خیال کرنا ہوگا کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، نہیں تو یہ سارے اچھے اعمال بھی پیچھے چلے جائیں گے اور رب سے ملاقات کا چانس ہی نہیں ہوگا. اور نہ ہمیں اس روزہ کو رکھ کر کے آج جو خوشی ملتی ہے افطار کر کے، کل رب سے ملاقات میں جو خوشی ملنے والی ہوگی، اگر اس کے اندر کوئی شرک آ گیا تو اللہ تعالیٰ سے نہ ملاقات ہوگی نہ وہ خوشی ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ اس کی وحدانیت کو، اس کی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے کہ اس کی عبادت میں ہم کسی کو شریک کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.